السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جناب، آج بھی میں کوئی اور موضوع نہیں رکھنا چاہتا، میں بہت دکھی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کچھ ایسی ڈسٹربنگ پکچرز میرے سامنے سے گزری جو کہ ناقابل بیان ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں، ان کو جو ہے بہت بے دردی کے ساتھ جو ہے بہت ہی بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ ان کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا ہے اور ان کو ہر اس جگہ دکھ پہنچایا گیا ہے جس کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے شرم کے مارے۔ میرے خیال میں انسان کی عزت پہ اس طریقے کا وار میرے خیال میں مہذب معاشرے میں تو نہیں ہوتا کم سے کم۔ آج کی سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب پمز میں گئے ملاقات کرنے کے لیے، چونکہ عمران خان جا نہیں رہے تھے، وہ اس کو ایوائڈ کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے لڑنا نہیں چاہ رہے تھے کسی سے، لیکن جب ان کو پتہ لگا، جب ان کے وکلاء نے، جب عمران خان نے اپنے جن لوگوں کو بھیجا تھا، پتہ لگا کہ اس کا سانس نہیں آ رہا، اور جو پکچرز آئیں۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ میں سانس اور پکچرز کی طرف چلوں، کچھ لوگ جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور کچھ میرے اپنے دوست بھی ہیں جو بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میں نے کل بھی ایک شعر کہا تھا کہ پنجابی کا شعر ہے کہ دشمن مریے تے خوشی نہ کریے، سجنا نے بھی ایک دن مر جانا ہے۔ تو بہرحال تکلیف جو ہے وہ تو بھائی ضرور آتی ہے کسی نہ کسی کے، ضرور کسی نہ کسی شے میں، شکل میں، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہے، میں ان کی رائے کو مقدم سمجھتا ہوں، اور جو ان کا ظرف ہے، جیسا وہ سمجھتے ہیں وہ کریں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جیسی ان کی تربیت ہے اس طریقے سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یو کیری آن، آپ کرتے رہیں، بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ کریں تاکہ پتہ لگے۔ جیسا کہ آج کامران شاہد کے پروگرام میں جو ہے عظما، اچھا میری سمجھ میں نہیں آتی، بہت سے لوگ آزما 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 تو نہیں ہوتا بھائی، عظما ہوتا ہے۔ تو عظما بخاری نے کہا کہ جی جب تک وہ اپنے چیئرمین کا نام نہیں لے گا، اپنے چیف کا نام نہیں لے گا، ہم اس کو کوٹتے رہیں گے۔ تو یہ بات تو کھل کر آ گئی کہ جی شہباز گل تو بہانہ ہے، اصل میں نشانہ تو عمران خان آئے ہیں ایک بٹ۔ اب عمران خان آج اتنے غصے میں آئے کہ جب وہ پمز میں گئے تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا عمران خان سے، شہباز گل کو۔ تو عمران خان نے یہ کہا کہ بھئی وہ کل جو ہے وہ ایک ریلی نکال رہے ہیں اسلام آباد میں، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں انہوں نے ریلی نکالنے کا کہا ہے مغرب کے بعد یا مغرب کے ٹائم۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بری خبر ہے ہمارے ملک کے لیے۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ بات افہام و تفہیم کے ساتھ طے ہو جائے اور اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ نہ آئے، لیکن اب دیکھیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے۔ آج جج نے یہ آرڈر دیا کہ جی ہم ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیں گے، ان کو آپ ہاسپٹل میں لے جائیں، ان کا علاج کرائیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 3-4 گھنٹے بعد جو ہے، جب کورٹ کے آرڈر آئے تو 3-4 گھنٹے بعد گل صاحب کو جو ہے وہاں پہنچایا گیا ہاسپٹل۔ 3-4 گھنٹے گل صاحب کہاں رہے؟ یا تو ان کی ٹھکائی ہوئی ہے، یا ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، یا ان کو جان بوجھ کے سانس لینے میں جو تکلیف تھی تاکہ ان کو آکسیجن نہ ملے اور وہ مر جائیں۔ تو بہرحال اگر گل صاحب مر بھی گئے تو یہ بہت بڑا ایک پنگا ہو جائے گا حکومت پاکستان کے لیے، لیکن حکومت پاکستان سوچ نہیں رہی۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ جو سیاستدان ہیں ان کے رد عمل آئیں، جس میں سعد رفیق صاحب کا آیا ہے، جس میں آوان صاحب کا آیا ہے، جس میں 1-2 اور لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جو پولیٹیکل ورکر ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ وہ اس ملک کے دشمن نہیں۔ اگر شہباز گل نے اگر کوئی غلط بات کہی ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں آپ رہتے ہوئے اس سے نپٹا جائے، نہ کہ اس کے ساتھ جنسی تشدد کیا جائے اور اس کے ایسے پارٹس کو جو ہے تکلیف پہنچائی جائے جو انسان کا بہت ہی
ذاتی خفیہ پارٹ ہوتا ہے، میرے خیال میں ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر جو ان کے وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب، جو کہ فواد چودھری کے بھائی ہیں، تو انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ پورا انہوں نے جو ہے چٹھا دیا کہ کیا کیا ہوا، کس کس دن کیا کیا ہوا۔ بہرحال مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ گل جو ہے وہ ود گئی ہے، یعنی بات بڑھ گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ صدیق جان جو ہے ہمارے بہت ہی پیارے دوست، رپورٹر، بہت بڑے، اب تو اس کا نام بہت بڑے صحافیوں میں آنے لگا ہے۔ اس بچے نے ماشاءاللہ بہت کم دن میں جتنی جلدی ترقی کی ہے، اپنی محنت، اپنی جستجو کی وجہ سے، وہ ناقابل بیان ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب لڑائی کی طرف جو ہے عمران خان بھی راغب ہو گئے ہیں، اور حکومت پاکستان، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، یہ سب لڑائی کی طرف راغب ہو گئے۔ آج عمران خان نے ایک سوال کیا کہ جب جج نے یہ کہا کہ آپ لے کر جائیں، تو پولیس نے کہا کہ نہیں جی، ہمارے پاس اوپر سے آرڈر آئے، ہم نہیں مانتے۔ تو وہ آرڈر کس کے تھے؟ کیا رانا ثناء اللہ نے آرڈر دیا تھا؟ کیا شہباز شریف نے دیا تھا؟ کیا امیر صادق امین، کون ہے وہ جو پہلے اسپیکر تھا، اس نے دیا تھا؟ آخر وہ تھا کون جس نے آرڈر دیا تھا؟ اگر دیکھیں، آپ نے حکومت کرنی ہوتی ہے عوام پہ، جب عوام آپ کے خلاف آ جائے پھر آپ کیا کریں گے بتائیے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، اور جلد از جلد ایک صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے۔ رہی الیکشن ہو رہا ہے اتوار والے دن کراچی میں این اے 245 پر، جس کو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ نہیں جی، آن دا ٹائم، آن دا اسپاٹ ہونے چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں این اے 245 میں کون جیتتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس سے تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک بہت بڑی میجورٹی سے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ گل وخری ہے کہ جو کوئی دھاندلی ہو جائے، کوئی بے ایمانی ہو جائے، کوئی ووٹنگ ادھر سے ادھر ہو جائے، یا کچھ ماضی کے غنڈے، دہشت گرد ان ووٹوں کو ادھر سے ادھر کر دیں، یہ الگ بات ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں بڑی جانی پہچانی جاتی ہے۔ کوٹا سسٹم لگانے میں بھی پیپلز پارٹی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں اپنے لوگوں کو کوٹا سسٹم یاد کراتا رہوں گا، جب تک یہ ناسور کوٹا سسٹم ختم نہیں ہوتا سندھ سے، مجھے جو ہے آرام نہیں ملے گا، چونکہ اس کوٹا سسٹم کا ڈسا ہوا میں بھی ہوں۔ تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے، لیکن حالات جو چل رہے ہیں یا جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اب چونکہ ہم تو برطانیہ میں بیٹھے ہیں، ہم تو صرف ٹیلی فون، واٹس ایپ، انٹرنیٹ، ای میل، اسی پہ ہم خبریں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا تو اور کوئی سورس نہیں ہے ایسا کہ جو ذاتی وہاں جا کے پمز میں جا کر دیکھ سکے۔ لیکن جو میرے ایک دوست نے مجھے خبر دی ہے وہ یہی دی ہے کہ اس نے پنجابی میں کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ مختارہ گل ود گئی ہے۔ تو اب دیکھیں مختار صاحب سے گل ود گئی تو کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج تھوڑی طبیعت ناساز ہے میری، تھوڑا سا سیڈ ہوں، جو بڑی ڈسٹربنگ امیجز میرے سامنے سے گزری ہیں۔ اور پھر ایک چیز میں ذہن سے دیکھیں میرے نکل گئی، شہباز گل کی بہنیں اور والدہ وہاں تھیں، ان کی والدہ رو رہی ہیں کہ میرے بیٹے سے مجھے ملا دو۔ کہتے ہیں جی ادھر بیٹھ جاؤ، ہم بات کریں گے۔ ماں سے نہیں ملوایا گیا بیٹے کو۔ آئی تھنک دس از ایبسلیوٹلی انجسٹس، اور یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، اگر آج شہباز گل وکٹم بن سکتا ہے تو کل کو مریم نواز بھی تو بن سکتی ہیں، پھر مریم اورنگزیب بھی بن سکتی ہیں، پھر عظمیٰ بخاری بھی بن سکتی ہے، پھر رانا ثنا بھی بن سکتے ہیں، پھر شہباز بھی بن سکتے ہیں، حمزہ بھی بن سکتے ہیں، پھر گگلو پگلو حسن حسین بھی بن سکتے ہیں،
پھر خواجہ آصف بھی بن سکتا ہے، پھر وہ جو امین کیا نام ہے جو اسپیکر رہا تھا، مجھے تو اس خبیث کا جس نے کہا تھا کہ ہماری فوج کے جنرل کی ٹانگیں کپ کپ آ رہی تھی اسمبلی میں، جس نے بیان دیا تھا، مجھے تو اس کا نام لینے میں بھی وہ ہوتی ہے، نفرت ہے مجھے اس کے نام سے، جس نے میری فوج کے اوپر اتنا برا الزام لگایا تھا۔ پھر مولانا پھجا، وہ جس نے ہماری فوج کی بے عزتی کی، انسلٹ کی، ہمارے جرنیلوں کی انسلٹ کی تھی اس نے۔ پھر اس کے علاوہ میاں مریم نواز شریف، صفدر ہے، اب شریف کہاں ہے؟ اب تو بہت دن کی بدماش ہو چکی ہے، اب شریف کہاں ہے؟ وہ اب تو بدماش ہے۔ تو صفدر، اس نے کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ مریم نواز نے لوگوں کو کہلوایا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم کرے، ہمارے ملک پہ اپنا فضل کرے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا ان لوگوں کے لیے جو خوشیاں منا رہے ہیں کہ دشمن مریے تے خوشی نہ کریے، سجنا نے بھی ایک دن مر جانا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اس چینل کو تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔